Assalamu alaikum everyone. So today I will be talking about child loss and what you need to know about child loss and how would you deal with the child loss. اچھا سب سے پہلے تو یہ بات کہ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ چائلڈ لاس ایز ویل اینڈ آئی نو ہاؤ ہارڈ اٹ از, ہاؤ ٹراماٹائزنگ اٹ از اینڈ ہاؤ اٹ امپیکٹس یور لائف اینڈ اٹ از ویری ہارڈ ٹو لیو ود اٹ. تو جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے چائلڈ لاس فیس کیا ہے, جو اس پروسیس سے گزرے ہیں, سب سے پہلے تو آئی ایم سو سوری فار یور لاس. آئی نو اٹس ہارڈ, آئی نو اٹس ٹراماٹائزنگ, آئی نو اٹ you are dealing with a lot of pain and different feelings that you're processing right now. So hang in there, it will get better inshallah. اور وہ لوگ جو اس پروسیس سے نہیں گزرے, تو آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ ایوری تھنگ از آلویز فائن فار یو اینڈ یو آر آلویز ہیپی اینڈ آلویز سیف اینڈ ساؤنڈ. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, سب سے پہلے تو یہ بات کہ چائلڈ لاس جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آفٹر برتھ اف اے چائلڈ از لاسٹ اور اف یو لوز اے لائف اٹ از چائلڈ لاس. اگر مس کیریج ہے, اگر ابارشن ہے, اگر انفنٹ لاس ہے, یا پھر تھوڑے ٹائم کے بعد لاس ہے, یہ سارے چائلڈ لاس میں آتے ہیں اینڈ دے آر ایکولی پینفل. ہر کوئی سیم پین سے گزرتا ہے, سیم پروسیس سے گزرتا ہے, اس کی سیم فیلنگز ہوتی ہیں, اس کی سیم ایکسپریشنز ہوتے ہیں, سیم اس کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو وہ نیگیٹو ایموشنز فیس کرتا ہے. تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ کا مس کیریج ہوا ہے تو اٹس اوکے, یو کین آلویز ہیو این ادر بیبی, یا پھر ابارشن ہوئی ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ اٹ واز یور چوائس, یا پھر اٹ ہیپن فار اے ریزن, یا یو ڈیڈ اٹ یور سیلف. تو آپ اس انسان کو یہ کہہ کر آپ اس کو مزید پریشان کر دیتے ہیں, کیونکہ ایوری ون از گوئنگ تھرو دا پین, چاہے وہ مس کیریج ہے, ابارشن ہے, ان کی بھی وہی فیلنگز ہوتی ہیں. تو دا لیسٹ یو کین ڈو از that show some empathy, tell them that it's okay, it's going to be okay, it's okay to not be okay for some time, it's okay to feel the pain, help them feel the pain, help them experience through that loss, اور ان کو سپورٹ پرووائڈ کریں, ایمپتھی پرووائڈ کریں, تاکہ وہ اس چیز میں سے, اس گریف میں سے نکلیں اور نارمل لائف کی طرف واپس آئیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اچھا اب یو ہیو فیسڈ اے لاس, یو ہیو گون تھرو آل دیٹ, اور اب آپ اس گریف کے پروسیس میں آ گئے ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ وہ یہ ہے کہ یو کین ٹرن دیٹ لاس, یا یو کین ٹرن دیٹ فیلنگ آف پین انٹو سم تھنگ میننگ فل. وہ ہوگا کیسے کہ یو کین یوز دا لو that you had for the child and turn that into something meaningful, some service or some action that is meaningful for people. اب اس میں اس بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ لاس جو ہے وہ immeasurable ہے. لاس if you lose a child you cannot even begin to imagine the pain, یا you cannot even understand you cannot even measure the pain that you go through. ٹھیک ہے. تو اگر لاس immeasurable ہے تو اس بچے کی towards love is also immeasurable. You cannot quantify or measure that love towards that child. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اگر لاس کو میجر نہیں کیا جا سکتا تو اس بچے کے لیے پیار کو بھی میجر نہیں کیا جا سکتا. تو وائی ڈو وی آلویز فوکس آن دا لاس کا, لاس والی فیلنگ, اینڈ وائی ڈونٹ وی فوکس آن دا فیلنگ آف لو. تو اگر ایک اف یو لوز اے چائلڈ اور این انفینٹ, تو دا فزیکل فارم آف دیٹ baby is lost, but the love, the spiritual aspect, or this non-physical aspect exists, that is there. You have to focus on that love and that experience, and you have to experience that and then turn it into some considerable action. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح بہت میں نے ایک انٹرویو دیکھا, اس میں ایک فیمیل ایک مدر تھیں جنہوں نے شی لاسٹ 2 children, and then that loss drived her to learn and to take part in marathon, because she always wanted to be a part of marathon.
and since high school she always wanted to run a race. So she used that loss as and transformed it into something meaningful, and started taking part in marathon, and then she became famous. And this drove her to do something meaningful in her life. She discovered herself. It was a self growth time. تو اس طرح سے آپ وہ چیزیں جو کہ کسی سروس سے کسی ایسی چیز میں کنورٹ ہو سکیں جس سے آپ کی گروتھ ہو یا لوگوں کو فائدہ ہو, یو کین آلویز ٹرانسفارم دیٹ انٹو دیٹ. تو جس طرح فار ایگزامپل میرے کیس میں آفٹر لوزنگ اے چائلڈ I used that pain and I started doing blogging, and I started this channel, so because I knew how much it affects the mental health, and being a mental health professional I wanted to create mental health awareness so that people can get help from it. So I used that was a turning point for me to start doing something for people who can get help from it. So you can always use that into something meaningful. So you have to prepare yourself کہ اچھا اب لاس ہو گیا, اب گریف کا بھی ٹائم آ گیا, اب میں گریف بھی کر رہا ہوں, لیکن ہاؤ کین آئی میک دس بیٹر. وٹ یو کین ڈو از یوز دیٹ لو, دا فیلنگ آف لو انسٹیڈ آف دا فیلنگ آف لاس, بیکاز بوتھ آر same immeasurable aspects, and you can use love and you can do something positive out of it. Okay, you can focus on the positive things, like loss makes you strong and brave, and it makes you brave to take actions and take chances in life. ٹھیک ہے, تو اس چیز کے اوپر فوکس کریں, اپنا فوکس اس کے اوپر لانا شروع کریں. تو when you will take this first step, that you're aware that you have lost, okay, now it's a loss, I'm aware it's a loss, and how I can use that loss to turn it into something meaningful. جب ہم لوگوں نے اب یہ تو ریئلائز کر لیا کہ لاس آ گیا ہے اور اب اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا, یہ ایک آپ کی لائف میں ایسا چیپٹر آ گیا ہے, like you have to deal with it somehow. How can you deal with it effectively? Now you have to focus on that. اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے اپنے مائنڈ کو یہ بتانا ہے کہ you have to transform this into something positive. یہ تو ہو گئی بات پہلی. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ you cannot take that loss یا you cannot take that pain away from yourself. ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ لائک یو ہیو ٹو کٹ ڈاؤن دیٹ پین, اور آپ نے بالکل ایک نارمل انسان فیل کرنا شروع کر دینا ہے جس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے, کوئی پین ہی نہیں ہے, کوئی دکھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹس اوکے ٹو فیل دیٹ پین, اٹس اوکے ٹو ناٹ بی اوکے ایٹ ٹائمس. اور یہ بار بار ایسی فیلنگ آ سکتی ہے کہ جس میں آپ ہرٹ ہوں, یا جس میں آپ کو یاد آ جائے, یا پھر کچھ میموریز آ جائیں. تو اٹ از اوکے ٹو ناٹ بی اوکے. اپنے آپ کو یہ بتانا کہ یو کین ناٹ ایکسپیرینس پین, یو کین ناٹ فیل نیگیٹو ایموشنز, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو. دس ول میک یو مور سیڈ اینڈ مور افریڈ آف امبریسنگ یور فیلنگس. ٹھیک ہے, آپ نے امبریس کرنے ہیں اپنے نیگیٹو ایموشنز کو, آپ نے امبریس کرنا ہے کہ اٹس اوکے اگر ایسی فیلنگز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ وہ پین اور وہ واقعات, وہ میموریز, وہ چیزیں آپ اپنی لائف میں سے کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے, ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. وہ آپ کی لائف کا حصہ ہیں اب, وہ آپ کی لرننگ کا, آپ کی لائف لیسنس کا پارٹ بن گئے ہیں اب. اینڈ یو ہیو ٹو بی اوکے ود دیٹ چیپٹر آف یور لائف. ٹھیک ہے, یو کین ناٹ سمپلی فورگیٹ اٹ, یا پھر آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. تو جب آپ اپنے آپ کو یہ میسیج دیں گے کہ اٹس اوکے ٹو ناٹ بی اوکے, اور وہ ایک میری چیپٹر تھا لائف کا اور وہ ہو گیا ہے, تو پھر آپ کو اس پروسیس میں زندگی میں واپس آنے میں بہت آسانی ہوگی, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو لیو ایزیلی. آپ نے یہ تو اسٹیپس لے لیے. جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اکنالج یور فیلنگس. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے سارے ایموشنس کو اکنالج کرنا ہے. آپ نے کسی بھی ایموشن کو اسٹاپ نہیں کرنا, کسی بھی ایموشن کو کٹ ڈاؤن نہیں کرنا. وین یو لوز سم ون, آپ ایز اے پیرنٹ
یا ایز اے مدر یا ایز اے فادر یو فیل the responsibility, you feel like you are responsible for your child. تو آپ کویشچن کرنے لگ جاتے ہیں کہ you were supposed to show responsibility, you were supposed to take care of the child, how could it happen, you start questioning yourself. اور ویسے بھی ایک unnatural بات لگتی ہے, even though we believe کہ ہر کسی کا ٹائم ہے اور کوئی پہلے چلا جاتا ہے کوئی بعد میں جاتا ہے, لیکن provided the fact, the hierarchy, we always consider it unnatural or a bit strange when a child goes before a parent. تو اور یہ بہت اسٹریسفل بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی پیرنٹ اس کے لیے اس سے آسانی سے ڈیل نہیں کرتا, بہت مشکل ہو جاتا ہے ڈیل کرنا, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ لاس آتا ہے لائف میں تو اس کے ساتھ ساتھ ریگریٹ اور گلٹ اور اب بلیمنگ, سینس آف بلیم, یہ ساری چیزیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ ہو گیا, اور آپ اپنے آپ کو کویشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ گلٹ میں چلے جاتے ہیں کہ میں یہ کر لیتا, میں وہ کر لیتی تو شاید یہ نہ ہوتا, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسے ہی ختم ہوں گی جب آپ اپنی فیلنگس کو اکنالج کرنا شروع کریں گے. The range of emotions that you experienced when you're going through loss, ان کو جب آپ اکنالج کریں گے. اب یہ رینج آف ایموشنز جو ہے وہ it can be from sadness to anger to guilt to regret to feeling lost to feeling furious, ٹھیک ہے, to feeling alone, hopelessness, helplessness, گلٹ, یہ سارے ایموشنز آپ فیس کر سکتے ہیں. اور ان کو اگر آپ روکیں گے تو وہ آپ کے اندر فرسٹریشن اور آپ کے اندر وہ والے ایموشنز مزید بلڈ اپ ہوں گے, اور اس کی وجہ سے آپ کی ڈیلی فنکشننگ افیکٹ ہوگی. تو آپ نے ان سارے ایموشنز کو فیل کرنا ہے, ایکسپیرینس کرنا ہے فار سم ٹائم, اور آپ نے ان کو پروسیس کرنا ہے. جسٹ سٹ ود دیم, جسٹ لیٹ دیم فلو. اور کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے, یا کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ پریشان ہوتے ہیں یا دکھی ہوتے ہیں اور آپ روتے ہیں یا آنسو آتے ہیں آپ کے, تو اٹس اوکے ٹو فیل دیٹ, ٹھیک ہے. تو جب تک آپ یہ نہیں کرنا شروع کریں گے تب تک آپ کی ریکوری نہیں ہوگی, آپ گریف سے باہر نہیں نکلیں گے. تو آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہیونگ سیڈ دیٹ, یو نیڈ ٹو ایڈ سپورٹیو پیپل ان یور لائف. آپ ان سپورٹیو لوگوں کے ساتھ اس فیز میں ان سپورٹیو لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ کانٹیکٹ میں رہیں, اور اپنی ہر فیلنگ, اپنی ہر بات, اپنی ہر تھاٹ جو آپ کو لاس سے ریلیٹڈ آتی ہے, جو آپ کو فیلنگ آتی ہے, جو بھی ایموشن آتا ہے, جو بھی آپ کے دماغ میں فلیش بیک آتا ہے, میموری آتی ہے, آپ وہ اپنی اس سپورٹیو, اٹ کین بی پارٹنر, فیملی, اینی ون, اس کے ساتھ آپ وہ شیئر کریں, کانسٹنٹلی کریں, بار بار کریں. یہ مت سوچیں کہ ایک دفعہ بتا دیے دوبارہ نہیں بتا سکتے. ان سب وہ ساری چیزیں آپ نے شیئر کرنی ہے اپنے اس سپورٹیو فیملی, سپورٹیو فرینڈس کے ساتھ, اور دیٹ ول ہیلپ یو in the catharsis, that will help you in letting those thoughts and those feelings and those flashbacks out, and you will not be stuck in the grief phase anymore. You will be able to get out of it. جو آخری پوائنٹ ہے ٹو ڈیل ود چائلڈ لاس وہ یہ ہے کہ یو مسٹ بی اویئر دیٹ دا گریف process is going to be messy. It would not be as simple, as easy as it feels. Obviously, when you are letting all your emotions out, when you are experiencing every emotion, it feels like you're going through hell. It feels like it is the most difficult time of your life. It feels like it's the most difficult task, or you are not ready to experience it, you are not ready to go through that phase. لیکن آپ جب اپنے آپ کو یہ میسیج دیں گے کہ it is going to be difficult, it is going to be messy, but I have to sit down and I have to take time to go through it, تب بیسیکلی اس پروسیس سے گزر کے آپ جو ہے وہ لائف میں دوبارہ آئیں گے, اور فیلنگ لاسٹ اور بینگ انیبل ٹو کانسنٹریٹ, یہ والی ساری فیلنگز ہیں وہ آپ کی ختم ہوں گی. تو it seems like it's a rocky road, but you have to pass through it to get to a smooth road. You have to pass through it to get to the peace, the mental peace. اس کے لیے آپ کو
اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا اور آپ کو اپنے آپ کو بتانا پڑے گا کہ اٹس اوکے ایون اف اٹس میسی بٹ آئی ہیو ٹو گو تھرو اٹ، تاکہ میں ٹھیک ہو سکوں، تاکہ میں اس پروسیس سے گزر کے اپنی لائف میں واپس آ سکوں. اور ان ساری چیزوں کے بعد اگر بہت سارا ٹائم گزر جاتا ہے، اٹس اوکے ٹو فیل آل دیز فیلنگز فار سم ٹائم. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو بی اویئر کہ یو ہیو دا رائٹ ٹو ایکسپیرئنس اٹ. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو اپریشیٹ یور فیلنگ، یو ہیو ٹو سٹ ود دیم، یو ہیو ٹو ایکسپیرئنس اٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی اوکے ود ناٹ بینگ اوکے. اگر ان ساری چیزوں کے بعد بھی اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ بالکل امپروو نہیں کر رہے، یو آر فیلنگ لاسٹ، یو کین ناٹ کانسنٹریٹ، یو کین ناٹ فوکس اینڈ یور ڈیلی لائف از بینگ افیکٹڈ بائی اٹ، تو اٹس بیٹر دیٹ یو سیک ہیلپ، یو گو ٹو اے سائیکالوجسٹ اور اے پروفیشنل، a counselor, therapy, anything that you feel like. So you have to consult someone because they'll help you get through that grief. They'll help you get through this phase and get better. They'll help you process these emotions in a proper and effective manner, and they'll help you to take things slow and get better. So it's always good to consult someone who can help you out and who can guide you how to process it all and what activities you can do to go through this grief process. اچھا، اب یہ ساری باتیں تو ہو گئیں جس میں چائلڈ لاس کو ڈیل کرنے کے لیے کون سے ایسے پوائنٹرز ہیں جو کہ آپ کو دماغ میں ہونے چاہیے یا آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, I'll post next video which will talk about the process of grief اور اس میں کون کون سی اسٹیجز آتی ہیں, so that you're aware about the grief process and you know at stage are you right now and how you can get to the next stage. So please subscribe the channel, hit the bell icon and like the video and share it if you feel like someone might get help from it, because if you are prepared to go through the grief phase, you will inshallah and definitely go through it, and you'll learn to live with that loss. You'll never forget that loss, but you'll learn to live with it and you'll be happy and you'll experience all the positive emotions even with that dark phase of your life. I hope this video helped. Share it to people who might get help. Thank you so much for watching it, and let me know if you want me to talk on some topics. So let me know in the comment section, and take care. Allah Hafiz.